میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ ایسا حق ہے والدین کا کہ کوئی حق اللہ کے اور والدین کے حق کے درمیان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے کہ ان دونوں کے حق کے درمیان کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کے حق کو والدین کے حق پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر والدین کی نافرمانی کی کوئی گنجائش ہے تو صرف اللہ کی فرمانبرداری ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے والدین کی۔ اگر والدین کی نافرمانی کی گنجائش ہے تو صرف کہ اللہ کی اطاعت میں تو والدین کی نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن اور کسی کی اطاعت میں والدین کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا حق ہے والدین کا۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ شرک کے بعد جو کیونکہ اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کی اطاعت ہے، تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی توبہ اس رات میں بھی نہیں جس رات میں سارے اہل قبلہ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس رات میں سارے اہل قبلہ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہے کہ والدین کا نافرمان، اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہے جس رات میں سارے اہل قبلہ کو مغفرت ہے۔ اس لیے والدین کا حق تمام حقوق پر مقدم ہے۔ تو والدین کا اکرام کہتے ہیں ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھنا۔ اکرام کا مفہوم ہی ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے اس کا کیا مقام متعین کیا ہے۔ جتنے احکامات دیے گئے ہیں نا مقامات سے متعلق، وہ احکامات ہی ان کا مقام ہے۔ جس کے متعلق جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم ہی اس کا مقام ہے۔ ہم کسی کا مقام طے نہیں کر سکتے، اللہ نے احکامات سے مقامات طے کر دیے۔ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ احکامات ہی ہر ایک کا مقام اور منزلہ طے کرتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے اس آدمی کا کیا مقام ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ نے سب کے مقامات طے کر دیے ہیں کس سے؟ احکامات سے۔ تو والدین کا اکرام، بریدہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنی گردن پر 6 میل اپنی گردن پر سوار کر کے 6 میل میں نے اس کو سفر کرایا۔ والدہ کو اپنی گردن پر سوار کر کے 6 میل 2 فرسخ، اور اتنی شدید گرمی میں کہ پتھریلی زمین اتنی سخت گرم تھی کہ اگر میں اس پر گوشت کی بوٹی ڈال دیتا تو گوشت گل کے تیار ہو جاتا۔
گوشت پک جاتا. اتنی سخت گرمی تھی, زمین اتنی گرم تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو وہ پک کر تیار ہو جائے. اتنی سخت زمین پر میں نے اپنی والدہ کو 6 میل اپنی گردن پر سوار کر کے سفر کرایا. کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت جو اس کو درد ذہن میں تکلیفوں کی لہر اٹھی ہے, ممکن ہے کہ اس کی ایک لہر کا حق ادا ہوا. یہ تو صرف بچے کی پیدائش کے 3 مراحل میں سے ایک مرحلے کی ایک درد کی لہر ہے. اس کے علاوہ وضع حمل کی کیا تکلیف ہے, دودھ پلانے کی کیا تکلیف ہے, اور حمل کو رکھنے کی کیا تکلیف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے, ان کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے. آپ میں اے فلاں یہ تیرے ساتھ کون ہے دوسرا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے والد سے آگے آگے نہ چلنا, اپنے والد سے آگے آگے نہ چلنا, اور ان سے پہلے نہ بیٹھنا مجلس میں, اور اپنے باپ کو باپ کے نام سے نہ پکارنا, اور کسی کے باپ کو برا نہ کہنا, ورنہ وہ تیرے باپ کو برا کہے گا تو خود ذریعہ بنے گا اپنے باپ کو برا کہلانے کا. ابو غسان ببی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ چلا جا رہا تھا مدینہ منورہ کے پتھریلے میدان میں. سامنے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, اس سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا میرے والد ہیں. فرمایا دیکھو اپنے والد کے آگے آگے نہ چلنا, یا پیچھے چلنا یا ساتھ چلنا, اور کسی کو اتنا موقع نہ دینا کہ کوئی تمہارے باپ کے درمیان داخل ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلنے میں کوئی تمہارے درمیان داخل ہو, بلکہ کسی بھی مسئلے میں اپنے اور والد کے درمیان کسی کو حائل نہ ہونے دینا. اور دیکھو ایسے گھر کی چھت پر نہ چڑھنا اس چھت کے اوپر کوئی دیوار نہ ہو کہ تمہارا باپ ڈرتا رہے گا اس بات سے کہ کہیں تم چھت پر سے گر نہ جاؤ. اور کھانا اگر والد کے ساتھ کھا رہے ہو اور پلیٹ کے اندر ایک بوٹی ہو ہڈی والی یعنی اچھی بوٹی تو اس بوٹی کو نہ کھانا. ممکن ہے کہ تمہارے والد کی اس پر نظر پڑ گئی ہو اور وہ اس کو کھانا چاہتے ہیں. عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ سے اجازت مانگی جہاد میں جانے کی. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ انہی کی خدمت میں کوشش کرو. ان کی خدمت کرنا ہے تمہارے لیے جہاد ہے, یعنی جہاد کا اجر ہے. کہ والدین بیمار تھے, آپ نے ان کو ان کے والدین کی خدمت کے لیے واپس کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ سے اجر چاہنے کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ سے اجر چاہنے کے لیے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟
عرض کیا کہ جی ہاں دونوں حیات ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ سے اجر چاہتے ہو اس پر؟ عرض کیا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ حسن صحبت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی اچھی خدمت کرو. ایک روایت میں ہے کہ میں نے آ کے عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت پر، اور میں اس حال میں آیا ہوں چھوڑ کر کہ میرے والدین رو رہے تھے. آپ نے فرمایا جاؤ واپس ان کے پاس اور انہیں اس طرح ہنسا کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے. ابو سعید کہتے ہیں کہ یمن والوں میں سے ایک آدمی نے ہجرت کی. آپ نے فرمایا اس یمنی آدمی سے کہ کیا تمہارا یمن میں کوئی رشتہ دار ہے؟ فرمایا ہاں میرے والدین ہیں. آپ نے فرمایا کیا ان دونوں نے تمہیں اجازت دی ہے یمن سے یہاں آنے کی؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ جاؤ واپس ان دونوں سے اجازت لو، اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو آؤ ورنہ تم ان کی وہاں خدمت کرو. ان روایتوں کی وجہ سے ہماری محنت کے اندر ضعف نہیں آنا چاہیے، بلکہ جس طرح ہم والدین کو اپنی خواہش کے لیے تیار کرتے ہیں، والدین کو اپنی خواہش کے لیے تیار کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے انہیں کتنا تیار کرنا چاہیے. جی اب تشکیل کرو تو لیکن دیکھو بھائی حدیث میں یہ آیا ہے. ہم صاحب سمجھتے تھے کہ جب تمہارے سامنے مجاہدی کوئی روایت آئے گی اور اس میں کوئی سی رخصت کی گنجائش ہوگی تو تم یہ نہ سوچو گے کہ اس رخصت کے ساتھ کیا شرائط ہیں، بلکہ وہ رخصت تمہارے اپنے فرار کی دلیل بن جائے گی کہ میں ایسی کون سی حدیث مل جائے جس سے میں تشکیل والوں کو جواب دے سکوں.